مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر خاتم السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے جن 7 لڑکیوں کے بارے میں بیان کیا، ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام موبی بتایا گیا ہے، صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک عہدیدار فخر المصری کو اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گئی۔ موبی اور اس کے ساتھیوں نے اس عہدیدار کو حشیش پلا کر اپنے جال میں پھانسا اور اس کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آگے کیا ہوا؟ تو آئیے ناظرین، داستان شروع کرتے ہیں۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کا سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے متعدد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں تھی جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چوگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ اسے صرف یہ احساس تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے؟ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے؟ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنی اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کی اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربار نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرگردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے، اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحریہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکو پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینکو کے عمرہ اور فوجی قائدین بحریہ روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکو کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی بار میں برباد کر دیا ہے اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا آپ صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے صلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں، اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں، عورت کی زلفوں نے انہیں پابا زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا، اسد الدین شیر کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے۔ میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے، ہم نے دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیر کو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا اور رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیر کوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آنکہ چچا شیر کو نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے ہیں، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار کی طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔